نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کل ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو رزق کی تنگیاں ہیں، یا جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کی جو وجہ ہے، جو ایک خاص وجہ ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ آج ہم میں سے ہر انسان گناہ میں مبتلا ہے، ہر انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہر انسان بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، گناہ کے 20 بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اللہ رب العزت انسان کے دل سے اپنی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ جب انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے تو اس انسان کے دل میں سب سے پہلے مال کی محبت آئے گی، اولاد کی محبت آئے گی، بیوی بچوں کی محبت آئے گی، بینک بیلنس کی محبت آئے گی، بڑی بڑی کوٹھیوں کی محبت آئے گی، دنیا کی محبت آئے گی۔ انسان انہی محبتوں کے اندر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت اترے تو وہ انسان ولی بن جاتا ہے۔ ان رنگینیوں سے یہ انسان پھسلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کے دل میں اللہ اتر چکا ہے۔ کہتے ہیں نا، جس دل کے اندر اللہ اتر جائے اس دل میں شیطان وار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا نقصان گناہ کا یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ اپنی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ جب اللہ اپنی محبت کو نکال دیں گے تو پھر یہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں پھنس جائے گا، دنیا کی رنگینیوں میں اپنی زندگی گزار دے گا۔ گناہ کرنے سے ذکر کی توفیق چھن جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر دیکھ لیں، گھر کے کام، باہر کے کام، ادھر کے کام، ادھر کے کام، کام سے کام، لیکن اللہ کے ذکر کی توفیق اکثر لوگوں کو نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ پورا دن گزرتا ہے، اللہ کا نام ایک دفعہ بھی زبان پہ نہ آئے تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان سے اللہ رب العزت ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ پھر یہ انسان اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ذکر نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائے۔ اور گناہوں کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے، مسنون اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بعض لوگ جمعے میں آتے ہیں، فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں سنت ہم نے نہیں پڑھنی۔ اور میرے بھائی، تو نے پڑھنی نہیں، تجھے اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، تیرا کیا مجال کہ تو یہ کہے کہ میں نے نہیں پڑھنی۔ نہ میرے بھائی، یہ اللہ نے توفیق نہیں دی آپ کو۔ جب اللہ توفیق دیں گے تب آپ مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے۔ کچھ لوگ، یہ عام جملہ ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی سنتیں ہم نے نہیں پڑھنی، یا دوسرے اعمال ہم نے نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتے ہیں وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ آ کے مسنون طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اور گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ہر بندہ اس وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ ہر بندے کو یہ ٹینشن لگی ہے کہ کماؤں کہاں سے، کیسے کماؤں۔ میرے بھائیوں، گناہوں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ جب انسان کے رزق میں برکت ہوگی تو پھر انسان کو دکے کھانا نہیں پڑے گا، انسان کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان جب گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العزت اس انسان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے
کہ حیا ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے۔ اب دیکھیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں بغیر پردے سے مارکیٹ چلی جاتی ہے، بغیر پردے سے گلی کے اندر پھرتی رہتی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور نہ بھائی کو احساس کہ اس کی بہن بغیر پردے سے باہر نکلی، نہ خاوند کو احساس کہ اس کی بیوی بغیر پردے سے باہر نکل رہی ہے، نہ باپ کو احساس کہ اس کی بیٹی بغیر پردے سے باہر نکل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا کا ختم ہونے والی علامت ہے کہ جس کے اندر حیا ختم ہو جائے اس کے اندر یہ والی فیلنگس آئیں گی۔ اس کو آسان الفاظ میں بغیرتی والے الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی بغیر پردے سے اگر باہر جا رہی ہے تو باپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یار میری بیٹی بغیر پردے سے باہر جا رہی ہے، خاوند کو احساس ہونا چاہیے کہ میری بیوی بغیر پردے سے باہر جا رہی ہے، اور بھائی کو احساس ہونا چاہیے کہ میری بہن بغیر پردے سے باہر جا رہی ہے۔ یہ ہمارے اوپر، ہمارے اندر سے حیا کا ختم ہونا ہے۔ اگر ہمارے اندر حیا ہوتی تو ہم کبھی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو بغیر پردے سے باہر جانے نہ دیتے۔ خود ہم گنہگار ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر سے حیا کو ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بغیر پردے سے باہر نکلنا یہ بری بات ہے، ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ غلطی ہمارے اندر ہے، ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ بغیر پردے سے باہر نکلنا یہ بری بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں خود گناہوں سے بچیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچا دیں گے۔ اور گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک گھبراہٹ سی رہتی ہے، ہر وقت انسان گھبراتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، اس کو دلی سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ آزما لیجئے، جب بھی گناہ ہو جائے تو آپ ضرور پریشان ہوں گے، ضرور آپ کے دل میں ایک گھبراہٹ سی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے گناہوں سے۔ اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں ڈر لگے گا، کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگے گا، مچھروں سے ڈر لگے گا، مطلب ایسی معمولی چیزوں سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ بزدلی کی علامت ہے، اور یہ بزدلی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نیکی سے انسان دلیر بہادر بن جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان بزدل بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ کہ ہم سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگے، اے اللہ ہمیں معاف کیجئے، ہم بڑے گنہگار ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی نیک عمل بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور بخشنے والے ہیں۔ اور گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ علم وحی سے انسان محروم ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کے علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں 60-70 سال ان کی زندگی ہوتی ہے، اور ساری زندگی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص، دوسری میں بھی سورہ اخلاص، دعائے قنوت کے جگہ میں بھی سورہ اخلاص، ہر جگہ میں وہ بس سورہ اخلاص کو لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ قرآن پاک، قرآن و سنت، علم وحی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں علم وحی عطا فرمائیں گے۔ گناہوں کا ایک نقصان، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے۔ گھر سے بازار بیچتے ہیں فلاں چیز لے کے آ جائیں، بازار میں جا کے وہ چیز ہی بھول جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ان سے بات کی ہے، 2 دن بعد وہ بات ہی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سب کوشش کریں گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا حافظہ بھی قوی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ گناہوں کی وجہ سے دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نشان پڑتا ہے، وہ انسان جب پھر گناہ کرے تو اس کے دل میں پھر کالا نشان پڑتا ہے، جب دوسری دفعہ گناہ کرے پھر اس کے دل میں کالا نشان پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان کا دل
کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو تو اس کے دل کی بصیرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ گناہوں کے اتنے نقصانات ہیں، اگر آج ہم سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر ایسی اتریں گی کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ اور گناہوں کا ایک بڑا نقصان کہ مخلوق کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ جب آپ گناہ کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ڈالیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتے ہیں، اے جبریل فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے پاس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ رب العزت اور میں فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ اور پھر زمین کے اندر آواز پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ اور فرشتے فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی نیک انسان آپ دیکھو تو دلی طور پر اس سے ایک عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے ہم اس کا ہاتھ چومیں، دل کرتا ہے ہم اس کا ماتھا چومیں۔ میرے بھائیوں یہ اسی لیے ہوتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس نیک انسان سے ہم محبت کریں۔ لیکن اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا کریں گے ہمارے لیے، کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے حقارت سے دیکھیں گے، لوگ ہمیں بری نظر سے دیکھیں گے، گندی نظر سے دیکھیں گے، لوگوں کے دل میں ویسے ہی غصہ آئے گا ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں یہ گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں۔ اور گناہوں کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، تو جب ہم گناہ کریں گے تو نیک لوگوں کی لسٹ سے ہم نکل جائیں گے، برے لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ جب ہم برے لوگوں میں شامل ہوں گے تو فرشتوں کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ تو گناہوں کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اکثریت ہم میں سے دیکھیں کہ بعض لوگ شوگر کے مریض، بعض بلڈ پریشر کے مریض، بعض کینسر کے مریض، بعض فالج کے مریض، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں لاحق ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں، تلاوت چھوڑتے ہیں، اور نیک اعمال زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں ہم سب کو چھوڑتے ہیں، سارے اللہ کے احکامات کو ہم توڑتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی ہمارے اوپر مصیبت، آزمائش، تکلیف، پریشانی آتی ہے ہمارے خود اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، کسی کے اعمال کی وجہ سے ہم پر پریشانی نہیں آتی۔ تو گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں انسانوں پہ لاحق ہو جاتی ہیں اور انسان پریشان رہتا ہے، ایسی ایسی خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، لا علاج بیماریاں، ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس طرح کی بیماریوں میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں سخت خطرناک بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اور گناہوں کا ایک بڑا نقصان، دل سخت ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں قرآن حدیث گھنٹوں گھنٹوں سنانا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، لیکن دل پر اترتی نہیں کوئی بات، دل پر کوئی کسی بات کا اثر نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم نیک بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اس بات کا اثر نہیں بیٹھتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت دل پہ نہیں اترتی، دل سخت ہو جاتا ہے، اور اسی سختی کے اندر انسان اتنا نافرمان ہوتا ہے کہ قرآن حدیث، کوئی نیک بات، کوئی دین کی بات، کوئی قرآن حدیث اس کو اثر ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کا پہلے سے ہی دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب یہ توبہ استغفار نہیں کرے گا تو اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو جائے گا۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان مزاج کی سختی ہے۔
یہ بات تو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ مساجد کے اندر بھی لڑائیاں ہیں، باہر بھی لڑائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر ماں بہن کی گالی، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی سختی پہ اتر جانا جس کی کوئی حد نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ جس بائی کو غصہ آتا ہے میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، انسان کا غصہ آتا رہتا ہے، ہر وقت دل کرتا ہے اس سے لڑائی کروں، اس سے لڑائی کروں، ادھر جگڑ لوں ادھر۔ انسان کا مزاج اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ انسان بس ہر وقت اس کا یہی دل کرتا ہے کہ میں لڑوں کسی نہ کسی سے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور گناہوں کا ایک بڑا نقصان کہ اللہ کی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بلڈ پریشر کا مریض ہے، نمکین چیزوں سے اس کو پابندی ہے۔ شوگر کا مریض ہے، میٹھی چیز وہ کھا نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں کے پاس آپ جاؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، اتنی ساری لسٹ دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، اور بندہ خود کروڑ پتی ہے اور لاکھوں پیسے کما رہا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ اللہ کی نعمتوں سے محروم، اتنا مال آپ کے پاس ہے، تو کھا نہیں سکتا، کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے، نعمتوں کے ہونے کے باوجود نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب آج عزم کریں، توبہ استغفار کریں، آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، لیکن آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کیجئے، یوں کہہ کر ضرور اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگے۔ روزانہ اللہ سے توبہ استغفار ضرور کیا کرے، کیونکہ روزانہ کے حساب سے ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے روزانہ کے حساب سے ہم توبہ استغفار ضرور کریں۔ جب ہم توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی۔